عثمان آفیشلز کے معزز دوستوں السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے 6 ایسے ممالک کی جو سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں۔ دوستوں، آپ کو شاید اندازہ نہ ہو مگر کرونا کے باعث جو لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کے اثرات سے آج بھی دنیا نکل نہیں پائی ہے، جس کی وجہ سے لبنان، سری لنکا، رشیا اور زیمبیا جیسے ممالک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں اور بہت سے ڈیفالٹ ہونے کے بہت قریب ہیں۔ 400 بلین سے زائد کا قرضہ ایسا ہے جو ان ممالک نے ادا کرنا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ قرضہ ارجنٹینا کا ہے جو کہ $150 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے ارجنٹینا۔ سالانہ جی ڈی پی $631 بلین، پر کیپٹا انکم یعنی اوسطاً سالانہ انکم $13,622۔ پچھلے کئی سالوں سے بہت سے ممالک کی معیشت ڈاؤن فال کا شکار ہے، مگر ان میں سب سے زیادہ برا حال ارجنٹینا کا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ یہاں کی بلیک مارکیٹ میں ان کی آفیشیل کرنسی یعنی کہ ارجنٹینن پیسو 50% خصوصی ڈسکاؤنٹ پر دستیاب ہے۔ ان کے ریزرو اتنے کم ہو چکے ہیں کہ ان کے ملک کو اپنے بانڈز 50 سینٹ سے گرا کر 20 سینٹ پر لانا پڑا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کے بینک کے پاس ایک سال بھی ملک چلانے کا ریزرو نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے پاکستان۔ سالانہ جی ڈی پی $377 بلین، پر کیپٹا انکم $16,058۔ دوستو، سال 2022 میں حکومت نے آئی ایم ایف سے کچھ ڈیلز کی تھیں جس کے نتیجے میں پورے ملک میں شدید مہنگائی ہوئی اور ہر چیز پر ٹیکس بڑھانے کے ساتھ ساتھ سبسڈی بھی ختم کر دی گئی۔ ہائی انرجی امپورٹ کرائسس کی وجہ سے پورا ملک بیلنس پیمنٹ کرائسس میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ریزرو بھی $3 بلین سے کم ہے، اور کچھ ماہر معیشت کا کہنا ہے کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے اور حکومت نے اسے سیاسی وجوہات کی وجہ سے چھپایا ہوا ہے۔ ڈالرز کے مقابلے میں روپیہ اپنی قدر کھو چکا ہے۔ آج پاکستان اپنی کمائی کا 45% حصہ قرض کی ادائیگی میں دے دیتا ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر ہے۔ اب بھی اگر معیشت کنٹرول نہ ہوئی تو اگلے چند روز میں پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پچھلے 25 سالوں میں بے تحاشا قرض لینے کی وجہ سے پاکستان کا گراس پبلک ڈیٹ 1500% بڑھ چکا ہے اور یہ $3 ٹریلین سے سیدھا $600 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے بیلاروس۔ سالانہ جی ڈی پی $80 بلین، پر کیپٹا انکم $8,570۔ دوستو، رشیا یوکرین کی جنگ میں ویسے تو پوری دنیا ہی یوکرین کی مدد کر رہی ہے، مگر بیلاروس اپنے طاقتور پڑوسی روس کے ساتھ کھڑا ہے، اور جس طرح آئی ایم ایف نے روس پر پابندیاں لگائی ہیں اسی طرح بیلاروس پر بھی پابندیاں لگا دی ہیں۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ان دونوں ممالک کا انٹرنیشنل فائنانس مارکیٹ سے رابطہ بالکل منقطع ہو گیا ہے۔ بیلاروس اپنی معیشت کو ڈالر بانڈز کی مدد سے چلانا چاہتا تھا، مگر ان کو اس کی پیمنٹ بھی نہیں مل رہی۔ بیلاروس کی حالت کی وجہ سے یہاں کی عوام انلیگل طریقوں سے یورپ کی طرف رواں دوا ہے۔ بیلاروس اپنے پڑوسی ملک کی طرح ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے اور بانڈ سستے بیچ کر ملک چلا رہا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے یوکرین۔ سالانہ جی ڈی پی $198 بلین، پر کیپٹا انکم $4,830۔ دوستو، 2022 میں روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں رشیا یوکرین وار شروع ہوئی تھی جو کہ تاحال جاری ہے، جس کے نتیجے میں یوکرین کی معیشت کا تو بالکل بیڑا غرق ہو گیا، کیونکہ جب دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور ملک آپ پر حملہ کر دے گا تو آپ کی معیشت کہاں بچ سکے گی۔ روس کے حملے کے بعد اس چھوٹے سے ملک کا قرضہ $10 بلین سے بڑھ کر $100 بلین سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، اور دنیا بھر نے اگر یوکرین کا ساتھ نہ دیا تو یہ اگلے چند مہینوں میں ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ ستمبر 2022 میں انہوں نے اپنے قرض کی ایک قسط جو کہ $1.2 بلین تھی ادا کرنی تھی، جو اب تک نہ ہو سکی۔ آج یوکرین کی معیشت فورن ایڈ پر کھڑی ہے، اور دوسری طرف 20% یوکرین پر روس کا قبضہ ہے۔ یوکرین کی انڈسٹریز اور ایگریکلچر کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ آج یوکرین کے پاس اپنے انویسٹرز کو دینے کے لیے بھی پیسے موجود نہیں ہیں۔ یہ ملک یونائٹڈ اسٹیٹس، یورپین یونین اور آئی ایم ایف پر انحصار کر بیٹھا ہے، جس کی وجہ سے یہ کبھی بھی ڈیفالٹ کر جائے گا۔ پانچویں نمبر پہ آتا ہے ایجپٹ یعنی کہ مصر۔ سالانہ جی ڈی پی $439 بلین، پر کیپٹا انکم $4,173 بلین۔ دوستو، مصر دنیا کا مشہور ترین ملک ہونے کے باوجود ڈیفالٹ ہونے کے قریب آ چکا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک اپنی کمائی کا 95% حصہ تو اپنے قرض اتارنے میں لگا دیتا ہے۔ پچھلے سال اس ملک کی کمائی سے $11 بلین باہر چلا گیا، جس کا بوجھ اس ملک کی معیشت پر پڑا ہے۔ اس ملک نے بہت قرض لے رکھا ہے۔ اگلے 5 سالوں میں مصر نے $100 بلین کا قرض اتارنا ہے۔ مارچ 2022 میں مصر نے اپنی کرنسی کی قدر کو 15% گرا کر آئی ایم ایف سے قرض طلب کیا تھا، جس کے بدلے ان کو $5 بلین کا قرض ملا۔ قرضوں کی ادائیگی اور فورن کرنسی کی کمی کی وجہ سے معیشت خطرے میں ہے۔ پچھلے 1 سال کے دوران مصر کو 2 بار اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے ملک کرائسس کی طرف جا رہا ہے۔
छठे नंबर पे आता है एल सल्वाडोर। सालाना जीडीपी $32 बिलियन, पर कैपिटा इनकम $4,883। जिस दिन से एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल करार दिया है उस दिन से इन पर IMF के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ब्लैक मार्केट में इनकी करेंसी 50% खसूसी डिस्काउंट पर दस्तयाब है। इस मुल्क की मईशत को कुदरती आफात जैसे ज़लज़लों और तूफानों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। शदीद ऑफिशियल करप्शन की वजह से IMF ने हाल ही में उनको $1 बिलियन का कर्ज देने से भी इनकार कर दिया। इब्तिदा से ही इस मुल्क में डेवलपमेंट की कमी रही है। एक वक्त में ये मुल्क सोने और चांदी की माइनिंग की वजह से पूरी दुनिया में एक सोने की चिड़िया समझा जाता था, मगर आज इनके पास ये भी मौजूद नहीं है। आज इनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी खास मौजूद नहीं है। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।